حدیث قدسی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی عالی شان ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری تقدیر پر ایمان لانے والا، میرے لکھے پر راضی رہنے والا، میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا اور میری رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کی مانند ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے میری تقدیر پر ایمان لانے والا، یعنی اللہ عز و جل نے جو کچھ تقدیر کے اندر خیر و شر لکھا ہے، بندہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے میرے رب کی طرف سے ہے، اور پروردگار جل جلالہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، اور پھر اللہ کی تقدیر پر ایمان بھی رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل کے لکھے پر راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر اس کے پاس دولت ہے یا غریبی ہے، وہ ہر حال کے اندر اپنے مولا سے راضی ہے، اپنے کریم کے فیصلے پر راضی ہے، اپنے مالک کے فیصلے پر راضی ہے، اپنے رب کی رضا پر راضی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت اگر کوئی کر لے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا اعجاز ہے، اور پروردگار جل جلالہ اسے بہت بڑا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا گیا من قنع جل ومن طمع ذل، جس نے قناعت اختیار کی اللہ اسے بزرگی عطا فرماتا ہے، اور جس نے لالچ اختیار کی اللہ رب العزت جل جلالہ اسے ذلیل فرماتا ہے۔ کبھی انسان، خاص طور پر جوان کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ کسی کے پاس دولت کی فراوانی اور تعیشات کے بے شمار سامان کو دیکھنے کے بعد اس کی زبان شکوہ و شکایت کرنے لگتی ہے، اور پھر جوانی کے اندر وہ غلط راہوں کا انتخاب کر کے اپنی روزی اور اپنے مال میں اضافے کے لیے ان راستوں کا بھی سلیکشن کر لیتا ہے جن راستوں کو اللہ عز و جل نے ناپسند فرمایا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک وہ بندہ ہے، ایک وہ نوجوان ہے جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے کی بجائے شکوہ کرتا ہے، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، اور پھر اس کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے۔ اور ایک وہ نوجوان ہے جو اللہ عز و جل کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرتا ہے، غلط راستہ اختیار نہیں کرتا، جو کچھ مولا کی طرف سے مل جاتا ہے اس پر وہ قناعت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور اللہ عز و جل کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہ سمجھیں آپ کہ کوئی محنت و مشقت نہ کرے، کوئی تگودو نہ کرے۔ رزق کے لیے تگودو کرنا، محنت و مشقت کرنا، یہ اللہ کا بھی فرمان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، روزی روٹی کے لیے نکلیں، محنت و مشقت کریں، پھر اللہ عز و جل جو دے دے اس کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے صبر و قناعت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر کوئی نوجوان اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرتا ہے، اور خاص طور پر اس چیز نے ہمارے دل و دماغ کو اور مجلہ اور منور کر دیا کہ اگر کوئی نوجوان اللہ کی رضا کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے، کہ جوان ہے، نفس کہہ رہا ہے یہ گناہ کرو، نفس کہہ رہا ہے یہ برائی کرو، نفس کہہ رہا ہے یہ آوارہ گردی کرو، نفس کہہ رہا ہے اس طرح سے اپنی زندگی کو گناہوں کی لذت سے آراستہ کر دو، لیکن وہ صرف یہ چاہتا ہے میرا مولا اس سے ناراض ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے نفسانی خواہشات کو اگر کوئی نوجوان چھوڑ دے
تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا نوجوان اللہ کے نزدیک فرشتوں کے بعض فرشتوں کے مانند ہے۔ اللہ اکبر! یہ سند کوئی اور نہیں عطا کر رہا، یہ پروردگار جل جلالہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے انسانوں کو، امت مسلمہ کو عطا فرما رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینا اللہ کی رضا کے لیے یہ کتنا اہم عمل ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہے۔